ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اتنے سارے تعداد میں ماشاءاللہ بچے جمع ہو گئے۔ اچھا، کل ہمارے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی تھی، تھوڑا سا اس کا بھی امتحان ہونا چاہیے نا۔ کہاں پر ہمارا واقعہ رکا تھا؟ کسی کے خواب کی کہانی ہم نے کرنی تھی۔ نوشیروان، زبردست، ماشاءاللہ۔ مطلب ہمارے بچے بڑے دھیان سے واقعے کو سن رہے ہیں۔ تو چلیں، ہم نے آج نوشیروان کا خواب سننا ہے۔ نوشیروان نے خواب میں کیا دیکھ لیا بھائی؟ لیکن ہم نوشیروان کے خواب کو بیان کرنے سے پہلے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ہم سب نے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے، کل بروز قیامت نبی پاک کا قرب چاہیے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ درود پاک پڑھنے ہوں گے، لیکن زیادہ درود پاک پڑھنے ہوں گے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہوں گے۔ تو جب موقع ملے، بسا اوقات بچے کھیل کود میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی الٹی سیدھے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ویڈیو گیمز میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا وقت اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اور وقت قیمتی کیسے بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہمارا وقت کیا بن جائے گا؟ قیمتی بن جائے گا۔ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے، آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اب جناب، خواب نوشیروان نے کیا دیکھا تھا وہ بیان کرنا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی سیٹ پر جانا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنی سیٹ پر۔ کسریٰ نوشیروان یہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک رات یہ اپنے کمرہ خاص کے اندر داخل ہوا اور اپنے نرم نرم بستر پر جیسے ہی یہ لیٹا، تھوڑی دیر کے اندر اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن جب اس کی آنکھ لگی تو اس نے ایک خواب دیکھا، اور جب وہ خواب دیکھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میرا کسرے ابیت سفید گھر، اس میں زلزلہ آ گیا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے اس کے محل کے 14 کنگرے وہ زمین پر گر گئے ہیں۔ 14 کنگرے۔ کنگرے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کسی نے پرانا محل دیکھا ہے؟ اچھا، پرانا محل دیکھیں آپ نے؟ کہاں پر دیکھیں بھائی؟ تصویر میں دیکھیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ اتنے پرانے ہو کیا آپ نے محل دیکھے ہیں پرانے؟ بادشاہ کا جو محل ہوتا ہے نا، اس کے باہر ایک بہت مضبوط دیوار قائم ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں قلعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قلعے کے اوپر آپ نے آرچ بنی ہوئی دیکھی ہوگی، یہ دیکھیں، آپ کو فوٹیجز میں بھی نظر آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں کنگرے۔ کسریٰ نوشیروان نے خواب میں دیکھا کہ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ اس نے جب یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور بالکل گھبرا گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا محل، کیا یہاں پر زلزلہ آ گیا؟ کیونکہ اس نے خواب میں زلزلہ دیکھا تھا، تو اس نے سب سے پہلے تو چیک کیا کہ کیا زلزلہ آ گیا ہے۔ تو اس کو اطمینان ہوا کہ نہیں، یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا، زلزلہ نہیں آیا ہے۔ پھر اس نے معلوم کروایا کہ کیا میرے محل کے کنگرے گر گئے ہیں؟ تو ابھی اس کو اطمینان ہوا کہ فی الحال کنگرے نہیں گرے۔
اب جناب جیسے ہی صبح ہوئی اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور سب سے پہلے اس نے اپنا تاج اپنے سر پر پہنا اور اپنا قیمتی لباس زیب تن کیا، اس کو پہنا اور اپنے وزیر کو کہا کہ اجلاس طلب کیا جائے، سارے درباریوں کو فوراً سے بلایا جائے۔ بادشاہ کا حکم فوراً سے تمام تک پہنچا دیا گیا اور تمام لوگ بادشاہ کے حکم پر فوراً سے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب جب دربار سج گیا، بادشاہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بجھا ہوا سا منہ لے کر جیسے یہ دربار میں پہنچا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر طرف سناٹا، ہر کوئی غور سے بادشاہ کو دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ کے چہرے پر آج عجیب سی کیفیت ہے، کچھ خوف بھی نظر آ رہا ہے، بادشاہ کچھ گھبرایا ہوا سا بھی ہے، اور بادشاہ نے اچانک سے کیوں ہمیں طلب کیا ہے؟ ہر کوئی بادشاہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں اتنی امیجیٹلی کیوں بلوایا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا، ہر طرف سناٹا کا سا عالم تھا، ہر کوئی تصویر حیرت بن کر بادشاہ کو دیکھ رہا تھا کہ ایک تو بلوایا بھی خود ہے، امیجیٹلی بلایا ہے، اور سوال بھی ہم سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں بلایا ہے، ہمیں کیا پتا کیوں بلوایا ہے۔ ہر طرف خاموشی کا سا عالم تھا۔ اتنے میں ایک شخص بادشاہ کے دربار کے اندر داخل ہوا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے منہ میں خاک، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، صرف شور مچاتے رہو گے یا بتاؤ گے بھی کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، وہ آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ آج رات اچانک سے بجھ گیا۔ میں نے ہر چند کوشش کر لی، بہت کوششیں کی، فیولنگ بھی کی، لیکن وہ آتش کدا ہے جو جلنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ یوسف بھائی جی یہ بیٹا، آدیش کدا کیا تھا؟ یہ آتش کدا کیا تھا؟ ویری گڈ کوشچن۔ آتش کدا یہ ایک آگ تھی جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آگ کیا ہے؟ آگ کو کون جلاتا ہے بھائی؟ انسان جلاتا ہے نا۔ اور کیا آگ ہمیشہ تک باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فیولنگ ضروری ہے۔ جب تک ہم اس میں لکڑیاں نہیں ڈالتے رہیں، جب تک ہم اس میں گیس نہ ڈالتے رہیں، آگ کنٹینیو نہیں جل سکتی ہے۔ آگ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے وہ تو بجھ جائے۔ تو جو چیز ختم ہو جائے، جو چیز فنا ہو جائے، جس چیز میں کمزوری ہو، وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمارا خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اچھا، اب وہ جو آگ تھی نا، وہ 1000 ایئر سے وہ جل رہی تھی، مسلسل جل رہی تھی، اب یہ اچانک سے بجھ گئی تھی۔ جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ کے خوف میں، بادشاہ کی گھبراہٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ یہ تو وہی خواب ہے جو آج رات میں نے دیکھا ہے۔ اسی دوران بادشاہ کے دربار میں موجود موبزان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ یوسف بھائی جی بیٹا۔ یہ موبزان کون تھا؟ موبزان کون تھا؟ ویری گڈ کوشچن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ سن رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ موبزان جو تھا نا، یہ فارس کا چیف جسٹس تھا، قاضی القضا۔ آج کل کی لینگویج میں اسے چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا یہ موبزان تھا۔ موبزان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکش اونٹ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے عربی نسل کے سرپٹ گھوڑے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دریائے دجلہ کو عبور کر لیا ہے اور ہمارے سارے ملک میں وہ پھیل گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ خواب سنا تو موبزان سے کہا کہ موبزان ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ جب موبزان بادشاہ کے قریب گیا، بادشاہ نے اس سے مشورہ کیا کہ اے موبزان، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں اس سارے میٹر سے کیا سمجھ آتا ہے، تمہیں ان ساری چیزوں سے کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ موبزان نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب کسریٰ نوشیروان نے جب موبزان کی ساری باتیں سنی تو اس نے اپنے کاتب کو بلایا اور اس سے خط لکھوایا نعمان بن منذر کے نام پر، اور اس خط میں لکھوایا کہ اے نعمان بن منذر، ہمارے ملک کے ایسے لوگ، ایسے عالم، ایسے جادوگر، ایسے کاہن
جو خواب کی تعبیر بتا سکتے ہوں ان کو فوراً سے میرے دربار میں بھیجو۔ اب بادشاہ کا یہ خط لے کر قاصد فوراً سے نعمان بن منذر کے پاس پہنچا۔ جب یہ خط نعمان بن منذر کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ کا خط پڑھا تو اس نے فوراً سے اپنا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا ابن عمر الغسانی۔ کیا نام تھا؟ ابن عمر الغسانی کو کہا کہ فوراً سے کسریٰ نوشیروان بادشاہ کے دربار میں پہنچو۔ جیسے ہی یہ بات ابن عمر الغسانی کو پہنچی، ابن عمر الغسانی بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ چاروں اطراف میں بادشاہ کے وزراء، بادشاہ کے مشیر اور پورا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ خوف کے عالم میں تخت پر بیٹھا ہے۔ اچھا جناب، وہ بادشاہ کے دربار میں ڈرتے ڈرتے پہنچتا ہے کہ مجھے اچانک سے کیوں طلب کیا گیا ہے، مجھے کیوں بلوایا گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، جی بادشاہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ ہم تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیا تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے پوچھئے، اگر میں اس کا جواب دے سکوں گا تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کو اس بات کی طرف رہنمائی کر دوں گا جو آپ کے اس پرابلم کو حل کر سکتا ہوگا۔ اب بادشاہ نے ابن عمر الغسانی کو اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کسرے ابیض میں زلزلہ آتا ہے جس کی وجہ سے میرے محل کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں، اور جناب جو آتش کدا 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا ہے۔ اور چیف جسٹس قاضی القضا نے بھی خواب دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ سرکش اونٹ آگے آگے دوڑ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سرپٹ گھوڑے، عربی نسل کے گھوڑے، وہ اس کا پیچھے تعاقب کر رہے ہیں، اور دوڑتے دوڑتے انہوں نے دریائے دجلہ کو پار کر لیا ہے اور سارے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ ابن عمر الغسانی نے بادشاہ کا خواب سنا تو کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا، مگر پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تمہارے اس خواب کی تعبیر میں نہیں جانتا، ہاں البتہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ملک شام کے کنارے پر رہتا ہے اور اس کا نام سطیح ہے، وہ تمہارے اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے ابن عمر الغسانی کو کہا کہ ایک کام کرو، تم فوراً سے اپنا رخت سفر تیار کرو اور فوراً سے سطیح کے پاس پہنچو اور ہمارے ان دونوں خوابوں کی تعبیر لے کر ہمارے پاس فوراً جواب لے کر واپس آؤ۔ جیسے ہی بادشاہ کا حکم پاتا ہے، ابن عمر الغسانی اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور ملک شام کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ ابن عمر الغسانی ملک شام کی سرحد پر پہنچتا ہے اور اپنے ماموں ستی کے گھر پر جا کر جب گھر کا دروازہ بجاتا ہے تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ماموں ستی جو ہے وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، چونکہ اس کی عمر بہت طویل ہو چکی تھی اور لمبی عمر ہونے کی وجہ سے اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر آ چکی تھی، بہت کمزور بھی ہو چکا تھا، کئی بیماریوں کا شکار ہو چکا تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ ابن عمر الغسانی نے اپنے ماموں کو آواز دی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر ابن عمر الغسانی نے اپنے آنے کا سارا ماجرا بیان کیا اور کسریٰ نوشیروان اور قاضی القضا کا پورا خواب بیان کیا۔ اب جب یہ خواب اس نے وہاں پر بیان کیا نا، ستی کے کمزور سے جسم میں ایک حرکت سی آئی تو اس نے اپنی کمزور آنکھوں کو کھولا اور اس نے توجہ ستی کی جانب کی اور اپنی کمزور سی آواز میں جواب دیا، اے الغسانی، جب تلاوت کی کثرت کی جائے گی، عصا والا ظاہر ہوگا، وادی سماوا بہنے لگے گی اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، فارس کی آگ بجھ جائے گی، شام ستی کا نہ رہے گا، کسریٰ کے محل کے کنگرے گر جائیں گے اور گرنے والے کنگروں کی تعداد کے برابر بادشاہ ہوں گے جو بادشاہت کریں گے اور بالآخر ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہر آنے والی چیز آ کر رہتی ہے۔ ابن عمر الغسانی نے ستی سے خواب کی تعبیر سنی اور ستی کو الوداع کہا اور واپسی کا سفر فوراً سے اختیار کر لیا۔ اس نے فوراً سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کسریٰ نوشیروان کے دربار کی جانب اپنے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ اب یہ سفر کرتا 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 کسریٰ نوشیروان کے جب محل پر پہنچا، فوراً سے بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر اس نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ اب جب بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر سنی تو اس کے خوف کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی اور اسے ایسا لگا کہ ابھی تو 14 بادشاہ اور آئیں گے اور اس کو تو بہت عرصہ لگے گا، بہت ٹائم لگے گا اور میں اپنی سلطنت آسانی کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ پوری کروں گا۔ لیکن پتہ ہے خدا کی کرنی کیسی ہوئی
یہ 14 بادشاہوں میں سے 10 بادشاہوں کی حکومت صرف 4 سال کے اندر فنش ہو گئی. ان کی حکومت کا ملیا میٹ ہو گیا, تختہ الٹ دیا گیا, اور باقی جو 4 بادشاہ بچے تھے نا, ان 4 بادشاہوں کی حکومت بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر ان کی بھی حکومت ختم ہو گئی. اور اس طرح حکومت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا, کیونکہ خود ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسریٰ نہ آئے گا, اس کی حکومت نہ آئے گی. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, آؤ مل کر پڑھتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالی ہمارے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب خوب انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے پاک پر برسنے والی رحمتوں برکتوں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آپ سب کے من پسندیدہ سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ. اور یہ سوالات کا خزانہ آپ سب نے مل کر تلاش کرنا ہے. اس خزانے کو ہم نے مختلف باکسز میں الگ الگ جگہ پر چھپایا ہوا ہے. آپ نے اس کو 2 منٹ کے اندر تلاش کرنا ہے, کسی کو دھکا نہ لگے, ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے نہیں, ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیں گے, اور درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکھیں چلو سبق جلدی سے 2 منٹ کے اندر تلاش کرنا ہے. چلو سبق ہم ان پیارے واقعات جی بیٹا دھیان سے, شاباش. چلو سبق آپ نہیں ڈھونڈ رہی ہو بھائی, جس کو بھی مل رہا ہے وہیں پر رہیں گے. شاباش. درود پاک پڑھتے پڑھتے جنہوں نے پہلے جواب دیا ہے وہ بھی نہیں اٹھائیں گے, سب نے تلاش کرنا ہے. شاباش. ارے دھیان سے بھائی, گر جاؤ گے. یہ نہیں, باکس کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے, یہ نہیں اٹھانا. ویری گڈ. درود پاک پڑھیں, درود پاک کی برکت سے جلدی مل جائے گا. جلدی کریں بھائی, جلدی کریں, سارے تلاش کریں, سارے تلاش کریں. شاباش. ارے واہ بھائی, چلے بچے کو مل گیا ماشاءاللہ. جلدی مدنی منع, جن کو مل جائے گا وہ آگے آ جائیں گے. جن مدنی منع مدنی منیوں کو ملے گا وہ آگے آ جائیں گے. درود پاک پڑھیں, درود پاک کی برکت سے جلدی مل جائے گا. جلدی کریں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. جلدی کریں بھائی, جلدی تلاش کریں. ارے بھائی دھیان سے, ابھی تک نہیں ملا. رکیں دیکھتے ہیں. ارے کہاں تلاش کر رہے ہو, اس میں دیکھا آپ نے؟ ارے چلو میری تھوڑی مدد میں بھی کر دیتا ہوں. یہاں سے تلاش کیا ہے. ارے واہ, دیکھو یہاں سے مل گیا ہے. اب اس جگہ پہ نہیں ہوگا, کہیں اور جگہ پہ تلاش کریں. یہاں بھی دیکھ لیا, تھوڑا سا ایسے ہٹا کر دیکھیں. شاباش شاباش. تلاش کریں, تلاش کرنے سے ملے گا. درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں. شاباش. وہاں بھی ہو سکتا ہے چھپا ہوا, ہاں اس طرف بھی. آگے آگے ہوگا, اندر کوئی نہیں جائے گا. جلدی کریں, آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹاپ. سارے بچے بقیہ بیٹھ جائیں گے. جنہوں نے سوالات کا خزانہ تلاش کیا وہ یہاں پر کھڑے ہو جائیں. آپ بھی بیٹھ جائیں بیٹا, باقی بیٹھ جائیں گے. شاباش. دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے. اپنا نام بتائیں گی, مائک پکڑیں اپنے ہاتھ میں. کیا نام ہے آپ کا؟ زینب. ارے واہ زینب. پتہ ہے زینب کن کا نام تھا؟ ہمارے نبی کی پیاری پیاری شہزادی کا نام زینب تھا. زینب نے جو خزانہ تلاش کیا ہے اس خزانے میں سے سوال نکلا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کسریٰ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ڈیفیکلٹ کوسچن.
کیا زینب باجی جواب دے سکیں گی؟ چلیں کسی کا نام لے لیں. چلیں آ جائیں, آپ آ جائیں, اپنا نام بتائیں گے. ویسے آپ نے محمد حسنین نے تو کافی سارے گفٹ لے لیے ہیں ہمارے سلسلے سے. چلو آج ایک بار پھر صحیح, آپ نے اس گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے درست جواب دینا ہوگا. بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کسرا کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ یہ کسرا ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ, اس کسرا کے ہلاک ہونے کے بعد دوسرا کوئی اور کسرا نہیں آئے گا. جواب درست دے دیا ہے. پہلے تو بتائیں کہ پیاری پیاری بیٹی زینب کیا تحفہ لے گی؟ اچھا جی, یہ رائٹنگ ٹرے لے گی. چلیں ہماری بیٹی کو رائٹنگ ٹرے. اور حسنین بھائی کو کیا گفٹ چاہیے جی؟ باکس. چلیں جناب باکس حسنین بھائی کا ہوا. چلیں جناب ہمارے دوسرے سوالات کا خزانہ تلاش کرنے والے چھوٹے سے مدنی منی کے پاس چلتے ہیں. اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام احمد رضا ہے. آپ کا نام احمد رضا ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ سکندر. سکندر بھائی کے بیٹے احمد رضا نے دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات کا خزانہ تلاش کیا ہے اور اپنے لیے کون سا سوال چوز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو پڑھ لیتے ہو؟ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. خواب دیکھنے والے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ بتا دو پھر جواب بھی. خواب دیکھنے والے بادشاہ کا نام نوشیروان تھا. خواب دیکھنے والے بادشاہ کا نام کسرا نوشیروان تھا. جواب درست دے دیا ہے. ویری گڈ احمد رضا, کمال کر دیا بھائی. کیا تحفہ پسند کریں گے اپنے لیے؟ اچھا جناب قلعے لیں گے آپ. چلیں جی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلی مدنی منی کی طرف. پہلے مجھے باکس دیں گی, اپنا نام بتائیں گی. ہبا. ہبا. ہبا کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عادل. ہبا محمد عادل نے دیکھتے ہیں کہ خزانہ کیا تلاش کیا ہے اور سوال کیا نکلا ہے. وہ آتش کدا کتنے سال سے جل رہا تھا؟ 1000 سال سے چل رہا تھا. 1000 ایئر سے جل رہا تھا. کیا انہوں نے جواب درست دے دیا ہے؟ اور ہبا کو ہم کیا دیں گے؟ گفٹ. ہبا باجی کیا گفٹ پسند کریں گی اپنے لیے؟ قلعے لیں گی. چلیں جی آپ کو بھی قلعے تحفے میں دیا جا رہا ہے. اپنی جگہ پر بیٹھیں گی ماشاءاللہ. اپنا نام بتائیں گے؟ عبداللہ. عبداللہ. عبداللہ بھائی نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے؟ عبداللہ بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہمارے سلسلے میں؟ جی. اچھا جناب. عبداللہ بھائی کے لیے سوال تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. آپ کے لیے جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ نہیں پتا؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں. آپ نے جواب دینا ہے اس وقت کے قاضی القضا, اس کا نام کیا تھا؟ مبزان. قاضی القضا کسے کہتے ہیں؟ چیف جسٹس. چیف جسٹس کا نام موبزان تھا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. چلیں عبداللہ بھائی اپنے لیے تحفہ پسند کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.